اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی اور اچھی اچھی سی ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو آپ سب ابھی سے نیت کر لیں کہ پروگرام میں اول تاخیر شرکت بھی کریں گے اور جو علم دین حاصل کریں گے اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم اس سیگمنٹ میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں. آئے سارے مل کے پڑھتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم نے تو مان لیا آپ ہیں روح کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک میں سنے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کس طرح ریڈی ہیں؟ اچھا، چلیں ٹیم میں سے پہلا سوال ہے کہ رول بتائیں خزیمہ بھائی۔ جو آپشن لے کے جواب دے گا اس کو 1 پوائنٹ ملے گا۔ جواب درست دے گا یا غلط دے گا؟ صحیح دے گا صحیح دے گا۔ اچھا، پھر جو بغیر آپشن لیے صحیح جواب دے گا اس کو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ اچھا جو آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا اس کو 0 پوائنٹ ملیں گے۔ اچھا، الٹا سے مائک لے لیا تو جواب نہیں مانا جائے گا۔ جواب نہیں مانا جائے گا، چاہے درست ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی پر ہنس گئے تو -5۔ تو آپ ہنسیں گے کسی پر؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہنسے گا۔ چلیں ٹیم میں سے پہلا سوال ہے، یار غار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ یار غار کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ مشورہ نہیں کر سکتے۔ آپشنز: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، وہ کون سی عبادت ہے جسے پہلے صرف انبیاء کرام علیہ السلام ادا کرتے تھے؟ بتائیں آپ۔ حج۔ حج حج۔ حج 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 حج۔ حج حج۔ جو حج کر لیتے اسے کیا کہتے ہیں؟ حاجی۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ آپشنز: 69، 70 یا 71۔ بتائیں۔ 69۔ 69۔ 69۔ 69 غصے میں ہو؟ اس میں تو نہیں ہو نا، بتاؤ جواب دو۔ 69۔ 69 ٹائمز بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ ٹیم اے کا جواب بالکل درست ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے کہ بیت المعمور میں ہر دن کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ بیت المعمور میں ہر دن کتنے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ 70,000۔ 70,000۔ 70,000 70,000۔ 70,000۔ 70,000۔ جی ہاں، بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ ٹیم اے سوال ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس میں ایک نقطے کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ بتائیں۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید۔ انہیں مائک دیں۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ جی ہاں، قرآن پاک۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، اس لیے قرآن پاک ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، اللہ پاک آخرت میں کس کے عیبوں کو چھپائے گا؟ اللہ پاک آخرت میں کس کے عیبوں کو چھپائے گا؟ آپشن: جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپاتے ہوں گے، یا جو سب سے اچھا سلوک کرے، یا جو ہمیشہ سچ بولے۔ بتائیں آپ۔ جو دنیا میں لوگوں کو عیب چھپا دو۔ جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپاتا ہو۔ جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپاتا ہو۔ جی ہاں، جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے عیب چھپائے گا۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ یہ سوال ہے، حکیم الامت پاکستان کے کس مشہور عالم دین کا لقب ہے؟ چلیں بھائی، کس کی تو جواب معلوم ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں۔ مفتی احمد یار خان۔
رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مفتی احمد یار خان نعیمی. جی ہاں، حکیم الامت پاکستان کے مشہور عالم دین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا لقب ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کس مخلوق نے نماز جنازہ پڑھی یعنی دعا رحمت کی؟ بتائیں. فرشتوں نے. 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 ٹیم بی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ چلیں اچھی باتیں سنیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن پاک کا احترام کرنا چاہیے. قرآن پاک کا قرآن پاک صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے. قرآن پاک آہستہ کھولنا اور بند کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت خاموشی سے سننی چاہیے. قرآن پاک آنکھوں سے لگا کر چومنا چاہیے. قرآن پاک سب کتابوں سے اوپر رکھنا چاہیے. ٹیم میں اچھی بات بتائیں گے اسی موضوع سے ریلیٹڈ. قرآن پاک قرآن پاک سب کتابوں سے سب سے اوپر رکھنا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن پاک کو آنکھوں سے لگا کر چومنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی آپ بتائیں. قرآن پاک کی تلاوت سننی چاہیے، خاموشی سے سننی چاہیے. ہاں ماشاء اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. قرآن پاک کو باوضو چھونا چاہیے. سبحان اللہ. جی بتائیں بتائیں. قرآن پاک اچھے لہجے میں ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک کو دھیرے بند کرنا اور کھولنا چاہیے. جی ہاں، قرآن پاک کو آہستہ انداز پہ کھولنا چاہیے اور آہستہ انداز میں بند کرنا چاہیے. قرآن پاک کو آنکھوں سے چومنا چاہیے. آنکھوں سے لگا کر چومنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. قرآن پاک صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچے سیگمنٹ تھا اچھی. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ٹیم بی سے پہلے آپ آ جائیں. اے بھی ہے، ایل بھی ہے، اے بھی ہے، اس کے علاوہ کیا آئے گا آپ بتائیں. اے ڈبل ایل اے. ایچ. کیا بن گیا؟ لفظ اللہ. جی ہاں، اے ایل ایل اے ایچ. کیا لفظ بنا؟ اللہ. پیارے بچے اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے؟ آ جائیں. ایچ اے ایچ، ایچ اے ایس، ایچ. آر وہیں ملے گا آپ جو آر کہہ رہے نا. کیا بن گیا؟ لفظ حشر. ایچ اے ایس ایچ آر. کیا بنا؟ پیارے بچے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں.
اور اگر اسی دن وہ انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اس طرح آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ ٹیم بی سے آپ آ جائیں۔ ایس ڈی ڈی آئی کیو، ایس ڈبل ڈی آئی کیو، ایس آئی ڈبل ڈی آئی کیو، یو ای، صدیق، ایس آئی ڈی ڈی آئی کیو یو ای، کیا بنا؟ پیارے بچوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر صحابی نبی، جنتی، سب صحابیات بھی، جنتی، جنتی، حضرت صدیق بھی، جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی عثمان غنی، جنتی، جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی، جنتی جنتی والدین نبی، جنتی جنتی ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی ہیں معاویہ بھی، جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ آپ کو جواب درست ہے۔ ٹیم اے سے آ جائیں۔ ڈی یو آر او، درمیان میں جو آئے گا نا وہ آپ نے فکس کرنا ہے، پین اپ کرنا ہے۔ جی یو آر او، ہو گیا؟ آپ نے کہا صحیح ہے۔ جی یو آر ڈبل او، جی کیا بن گیا؟ درود ٹی یو آر او او ڈی، کیا بنا؟ درود۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آ جائیں۔ جے اے اے آئی، جے اے ایم اے، ایچ آئی، کیا بنا؟ جمائی، جے اے ایم اے ایچ آئی، کیا بنا؟ پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جمائی آ جائے تو تلاوت بند کر دیجئے، کیونکہ جمائی شیطان کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور جمائی آئے تو تلاوت بند کر دیجئے، کیونکہ جمائی شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ بعض بچے بھی ہوتے ہیں نا جو بعض اوقات یہ حفظ کی کلاسوں میں ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں جمائی بار کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے، تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ آ جائیں۔ ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں۔ ایس سی، ایس اے سی، کیا بن گیا؟ سچ، ایس
ACH سچ سچ بتائیں کیا بن گیا؟ سچ. پیارے بچے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنے کو لازم کر لو. پیارے بچے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنے کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں آج جو ہم دعا یاد کریں گے سب سے پہلے تو وہ ہے شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا اور دوسری ہے حافظہ مضبوط کرنے کی دعا. ٹھیک ہے ہم پہلے یہ دعا یاد کرتے ہیں کہ شکریہ ادا کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا. پیارے بچوں شکریہ ادا کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. اب حافظہ مضبوط کرنے کی دعا. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اب آپ پڑھیں اللہم افتح اللہم افتح اللہم افتح اللہم افتح علینا علینا حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. کس کس کو یاد ہو گئی؟ میری سنیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صحیح سنائیے. اب آپ سارے ایک آواز سے مل کے سنا دیں. یعنی آپ سب کو دعا یاد ہو گئی ہے. اسی کی دعا کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل